میرا اپنے شوہر کے ملازم پر دل آ گیا جو کہ حافظ قرآن تھا۔ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دوپٹہ بدن سے ہٹاتی پر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روز شوہر گھر پر نہیں تھا تو ملازم کو کمرے میں بلا کر میں برہنہ ہو گئی۔ میں نے کہا میری جنسی خواہش پوری کرو ورنہ بدکاری کا الزام لگا دوں گی۔ یہ کہا تو وہ فوراً سورہ رحمان پڑھنے لگا اور اچانک وہاں پر وہ ایک 22 سال کا نوجوان تھا جسے پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ ٹرے میں دودھ کے گلاس سجائے میرے کمرے میں آیا تھا اور میں بس اسے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ لمبا چوڑا خوبصورت وجود، آنکھیں اور دلکش ہونٹ۔ دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے گلابی گداز ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دوں اور اپنے اندر کی پیاس بجھا لوں۔ اسے دیکھنے کے بعد پہلا خیال میرے دل میں یہی آیا تھا کہ یہ شخص میرے لیے بنا ہے، کیونکہ میں بھی کوئی کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن میری قسمت میں مجھ سے دگنی عمر کا شوہر لکھا تھا۔ میں دلہن بنی پہلی دفعہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی تھی اور اس نوکر کو دیکھتے ہی مجھے اپنی جذباتی فیصلے پر افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے رمیز سے شادی کیوں کی۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور اس نظر اٹھا کر بھی میری خوبصورت وجود کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی۔ اور یہ بات میری شادی میں آنے والے ہر شخص نے کہی تھی اور ہر کوئی حیران بھی تھا کہ میں نے رمیز سے شادی کیوں کی۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک میں اس کے تصور میں کھوئی رہی، یہاں تک کہ رمیز کمرے میں آ گیا اور ایک اڈھیر عمر مرد تھا جو میرے جذباتی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا تھا یہ بھی ایک الگ ہی کہانی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور رونمائی کا تحفہ دے کر بے تابی سے میرے قریب آنے لگا۔ میں ایک دم سے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اگر میں نے اسے ملازم کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں خود کو آسانی سے رمیز کے حوالے کر دیتی، لیکن اب تو میرا دل ہی بے ایمان ہو گیا تھا۔ میرا اس طرح سے جھجکنے پر میرا شوہر مسکرایا اور کہنے لگا، تمہاری یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ تم اپنے نام کی طرح حیادار ہو۔ پھر اس نے میری مرضی کے خلاف مجھے زبردستی اپنی باہوں میں بھینچا اور مجھے چومنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے ہونٹوں سے میرے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے وہ مجھ میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی قربت پا کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کا وجود میری برداشت سے باہر تھا۔ کاش میں نے اس لڑکے کو نہ دیکھا ہوتا، یہ رات میرے لیے اتنی مشکل نہ ہوتی، رمیز کا ساتھ میرے لیے سہانے روح نہ بنتا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو اس سے آزاد کروایا اور کپڑے تبدیل کرنے کا بہانہ بنایا تو اس نے الماری کھول کر ایک مختصر سی نائٹی میرے آگے پھینک دی اور کہنے لگا، جانے من آج کی رات تو تمہیں یہی پہننی ہوگی، اگر تم چاہو تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی بہکتی نظریں میرے وجود کا جائزہ لے رہی تھی اور میں لباس میں بھی اس کے آگے خود کو برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس نائٹی پہ ڈالی جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ مجبوراً میں نے وہ نائٹی اٹھائی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ رمیز کو ناراض کرنا میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس شادی کے لیے بھی میں نے بہت پاپڑ بیلے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے تیار ہوئی اور جب واش روم میں لگے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میرا حسن رمیز جیسے شخص کے لیے نہیں تھا، مجھے تو کوئی میری عمر جیسا لڑکا ملنا چاہیے تھا۔ یہی بات میرے گھر والے مجھے سمجھاتے تھے، لیکن اس وقت میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ میری ضد، میری انا میری عقل کے آڑے آ گئی تھی۔ سرخ رنگ کی اس مختصر سی نائٹی میں میرا وجود پوری طرح شعلہ بنا ہوا تھا اور میں کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اسی ملازم کا چہرہ آ رہا تھا۔ اگر کمرے میں رمیز کی جگہ وہ ہوتا تو آج کی رات شاید میری زندگی کی سب سے حسین رات ہوتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے جذبات پر قابو پاتی ایک سراہتی نظر خود پر ڈال کر واش روم سے باہر نکلی تو رمیز وہ خود سا ہو کر میرے پاس چلا آیا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے ہونٹوں سے چومتا بستر پر گرا دیا۔ اس کے پاس سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی اور میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو وہاں دودھ کے گلاسوں کے ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی تھی۔ میرے فریش ہو کر آنے تک رمیز نے کافی ساری شراب پی لی تھی۔ اب وہ پوری طرح بہک رہا تھا۔ اس کے ناخن میرے نرم و نازک وجود پر اپنے نشان چھوڑ رہے تھے۔ میری دھیمی دھیمی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن میری چیخوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میری ہر چیخ پر وہ ہنستا ہوا پہلے سے بھی زیادہ بے تاب ہو کر
زور آزمائی کرنا شروع کر دیتا۔ جب میرا صبر ختم ہوا اور میں نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تو اس نے اچانک ہی سائڈ ٹیبل سے شراب کی بوتل اٹھائی اور میرے منہ سے لگا دی۔ میں نے آج تک کبھی شراب نہیں پی تھی، میں اسے دھکیلنے لگی لیکن رمیز نے زبردستی زور سے میرے بالوں کو جکڑا اور بوتل میرے منہ سے لگا دی۔ تکلیف کے احساس کے ساتھ ساتھ شراب گھونٹ گھونٹ میرے اندر اترنے لگی، ایک کڑواہٹ تک میرے حلق میں گھل گئی۔ لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور وہ رات کس طرح گزری صبح مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ البتہ جب میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر اور میری نائٹی دونوں ہی نیچے پڑے ہوئے تھے۔ میرے جسم پر ناخنوں اور دانتوں کے نشانات جگہ جگہ موجود تھے اور میں اپنے بوڑھے شوہر کی باہوں میں قید تھی۔ یکدم ہی مجھے اکائی آئی تھی اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور درد کی ایک تیز لہر کمر اور ٹانگوں میں اٹھی اور مجھے لگا کہ میں کھڑی نہیں ہو سکوں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے واش روم تک کا سفر کیا اور واش روم میں جا کر قے کر دی۔ شاید یہ رات والی شراب کا نتیجہ تھا اور کمر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی اور مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ جو رشتہ میں نے زمانے سے لڑ کر جوڑا تھا وہی رشتہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ رمیز ایک شرابی بھی ہے، لیکن اگر پتہ ہوتا تو تب بھی میں اپنی ضد میں اسے شادی کر کے ہی دم لیتی۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو رمیز تب بھی بستر پر بے ہوش ہی پڑا تھا۔ مجھے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ رمیز کمرے میں آ کر پہلے مجھ سے کھانے کے بارے میں ہی پوچھے گا، لیکن اس نے تو آتے ہی اپنی ہوس پوری کی تھی۔ اس لیے بھوک کے عالم میں میں کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں پہنچی تو میری نظر اسی ملازم پر پڑی جو بڑی تیزی سے کچن کے کام نپٹا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ زیر لب کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی اس لیے مجھے سنائی نہیں دیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سر جھکا کر کہنے لگا، مالکن ناشتہ تیار کر دوں؟ ہاں کہتے ہوئے میں اس کے قریب پہنچ گئی اور پوچھا کہ میں کچھ مدد کروں؟ تو اس نے فوراً انکار کیا اور کہنے لگا، مالکن میرا روز کا کام ہے، آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ پتہ نہیں اس میں کیا خاص بات تھی کہ میں خود پر سے اختیار کھونے لگی اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری اس حرکت سے وہ ایک دم جذبس ہوا تھا اور کچھ دور ہو کر تیزی سے کام کاج کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کے قریب ہوتی یا اسے کوئی سوال جواب کرتی، پیچھے سے رمیز کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتے پڑتے کچن تک چلے آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے اس ملازم کے سامنے ہی اپنے باہوں میں جکڑا اور کہنے لگے، جانے من تم صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو ابھی تو کچھ دیر اور بستر پہ گزارتے ہیں، شادی کی پہلی صبح کون اتنی جلدی اٹھتا ہے؟ رمیز کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے ملازم کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا جو منہ پھیر کر کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ رمیز کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے رمیز سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رمیز نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبوچا اور کہنے لگے، چلو میں تمہاری بھوک بھی مٹا دیتا ہوں اور پیاس بھی۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے واپس بیڈ روم میں لے گئے اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت تھی؟ نوکر کے سامنے اس طرح کی بات کون کرتا ہے؟ آپ نے تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ رمیز زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ وہ نوکر نہیں ہے، یوں سمجھ لو میرے لیے بھائیوں جیسا ہے۔ رمیز نے مجھے بستر پر دھکا دیا اور کہنے لگے، تمہیں اتنی جلدی اٹھ کر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھ کھلتے ہی ان پر دوبارہ سے جذبات کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر مجھ پر حاوی ہو رہے تھے۔ ان کا نشہ اب بھی پوری طرح سے نہیں اترا تھا اور میں پھر ان کی شدتوں کو برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ کمر اور پیروں کا درد الگ اور بھوک کی زیادتی الگ۔ رمیز نے کسی بات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی خواہشوں کو پورا کیا تھا۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹے تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رمیز کا ساتھ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، آپ بہت ہی برے ہیں، بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ رمیز نے مجھے بالوں سے پکڑا، اپنے قریب کھینچا اور کہنے لگے کہ ابھی تو شروعات ہے، سب کچھ جانتے ہوئے تم نے مجھ سے شادی کی ہے، تمہیں معلوم ہے
کہ میں کس قدر تنہائی کا شکار تھا۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میری مردانگی کو قرار دے سکو۔ پھر اس میں نیا کیا ہے؟ ویسے بھی تو میری خاندانی بیوی نہیں ہوں کہ جس میں پھول کی طرح رکھوں گا۔ تمہیں میں یہاں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لایا ہوں۔ نکاح کی شرط تو تمہاری تھی، ورنہ تم جیسی حسینہ بغیر نکاح کے بھی میرے بستر کی زینت آسانی سے بن سکتی تھی۔ مجھے بستر پر دھکیلتے وہ خود فریش ہونے کے لیے چلے گئے اور مجھے میری اوقات یاد کرا گئے۔ میرا دل نفرت کی آگ سے سلگ اٹھا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک ڈھیر عمر مرد مجھ جیسی حسین بیوی پا کر اس کا غلام بن جائے گا۔ اپنی خاندانی بیوی کو بھول کر وہ میرے قدموں کی دھول بنا رہے گا اور میں اسے آسانی سے اپنے اشاروں پر نچا سکوں گی۔ لیکن اب مجھے احساس ہوا تھا کہ ملک رمیز سے شادی کر کے میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس لیے اہمیت اب بھی اس کی خاندانی بیوی کی تھی۔ اس نے مجھے تو محض دل لگی کے لیے اپنایا تھا، اور یہ بات مجھے سمجھ آنے میں اتنی دیر لگی تھی کہ پانی سر سے گزر گیا تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں بیٹھی تھی، اور اب مجھے ساری زندگی اس کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنا تھا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا تھا، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی کے لیے ملک رمیز جیسا شخص کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے باپ کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ جو فیصلہ تم جذبات اور جلد بازی میں لے رہی ہو اس پر پچھتانے کا وقت زیادہ دور نہیں۔ اور واقعی پہلی ہی صبح میں اپنے فیصلے پہ پچھتا رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے میرے باپ کی بات بد دعا لگی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھے کمتر دکھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہوں، جبکہ انہوں نے یہ بات اپنے تجربے سے کہی تھی۔ لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں تھا جو ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سنبھلتی۔ ملک رمیز سے ملنے والی اس ٹھوکر نے مجھے عقل دینے کے بجائے مزید باغی کر دیا تھا۔ میرے جذبات لاوے کی طرح پک رہے تھے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اس بے عزتی اور بے حیثیتی کا حساب اس سے ضرور لوں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد رمیز فریش ہو کر نکلے تو مجھے سختی سے ہدایت کرتے کمرے سے نکل گئے کہ میں اس بنگلے کی 4 دیواری سے قدم باہر نکالنے کی کوشش بھی نہ کروں۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ سارا دن گاؤں میں گزار کر شہر لوٹیں گے، شاید زمینوں کا کچھ کام تھا۔ وہ خود ہی ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں چلے گئے تھے، جبکہ میں کمرے میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان کی گاڑی کی آواز آئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ناشتہ کر کے چلے بھی گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں تھا۔ میرا چہرہ اس حد تک پر سرخ ہو رہا تھا، اپنی کم مائگی کا احساس میری روح کو جلا رہا تھا، اور کچھ ہی دیر گزری تو وہ نوکر میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ میں نے اسے اندر بلایا تو وہ بہت جھجکتے ہوئے اندر آیا اور ناشتے کا پوچھنے لگا۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، اور اسے دیکھ کے مجھے یہ احساس ستا رہا تھا کہ میں نے کس قدر گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میں نے لب بھینچے اور سختی سے کہہ دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ میرے پیٹ میں بھوک کی شدت سے درد اٹھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا کہ مالک اب رات کو لوٹیں گے، بہتر ہے کہ آپ ناشتہ کر لیں۔ شاید اسے میری حالت کا احساس تھا۔ اس کی اس فکر پر میرا دل نہ جانے کیوں خوش ہوا، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ناشتہ لگاؤ۔ اس نے ٹیبل پر ناشتہ لگانا شروع کر دیا تھا، اور میں سارا وقت اپنی نظروں سے اس کی خوبصورتی، اس کے وجود کو تکتی رہی تھی۔ وہ کوئی عالی شان شہزادہ معلوم ہوتا تھا، نہ جانے اس میں کیسی کشش تھی کہ میں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ اس نے بھی شاید میری نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا تھا، اس لیے ناشتہ لگاتے ہی واپس کچن میں چلا گیا تھا۔ باقی کا سارا دن میں نے کمرے میں بند ہو کر گزار دیا تھا۔ رات کو جب رمیز لوٹے تو مجھے دیکھتے ہی مسکرائے، اور شراب کی بوتل جو ان کے ہاتھ میں تھی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہنے لگے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، آج تو کل سے بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ رمیز کی بات سن کر میرا دل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ نہ ہی رمیز نے میرے کھانے کا پوچھا تھا، نہ ہی یہ جاننے کی خواہش کی تھی کہ میں نے اس بنگلے میں سارا دن کیا کیا ہے۔ وہ بس دوبارہ سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ میں نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میرے اس جواب پر رمیز غصے سے میرے قریب آئے اور میرے بدن پر موجود کپڑوں کو اتنی زور سے پکڑ کر کھینچا کہ میرا کرتا پھٹ گیا۔ ان کی آنکھوں میں جنون اتر آیا تھا، وہ ایک زمیندار تھے اور اپنی ذات کی نفی ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے
بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد اگر مجھے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ طلاق دے کر بھی اپنے غلام بنا کر رکھوں گا۔ رمیز کی دھمکی اتنی کارگر ثابت ہوئی تھی کہ میں فوراً سے اٹھ کر تیار ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ یہ دوسری رات تھی، میرے لیے بھی اذیت تھی کیونکہ پھر مجھے گھونٹ گھونٹ شراب پینی پڑی تھی اور اس کے بعد مجھے پھر کچھ یاد نہیں تھا۔ البتہ صبح اٹھ کر جب میں نے خود کو دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پہ رات بھر کیسا ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تو یہ معمولی بن گیا اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے رمیز سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ انتقام کا جذبہ میرے دل میں گھر کر گیا، اور اس انتقام کا ایک بہت آسان سا راستہ میرے سامنے تھا، رمیز کا جوان نوکر، جس کے ذریعے میں اپنی خواہش کو اپنی مرضی سے پورا بھی کر سکتی تھی اور رمیز سے بدلہ بھی لے سکتی تھی۔ مجھے اپنے حسن پر پورا بھروسہ تھا کہ جب میں خود کو اس ملازم کے آگے پیش کروں گی تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ رمیز تو صبح کے گئے رات کو ہی لوٹتے تھے۔ وہ سارا دن اپنی زمینوں پر یا پھر اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ رات کو اپنی ہوس مٹانے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب ایک دن رمیز گھر سے نکل گئے تو میں نے نوکر کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ اس کی طرف پھینک دیا۔ میرا لباس بھی کافی فیشنیبل سا تھا۔ یہ سارے کپڑے رمیز ہی لائے تھے جس میں میری خوبصورتی پوری طرح جھلکتی تھی۔ نوکر میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے مجبور کیا کہ وہ میری جانب دیکھے، لیکن اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگا، مالکن مجھے بہت کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی، جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ پھر وہ تھوڑا سا سخت لہجے میں کہنے لگا کہ مالکن، آپ مالک کی امانت ہیں، ان کے نکاح میں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا کمرے سے نکل گیا اور میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ ایک ملازم کو مالکن کا ساتھ مل رہا تھا، وہ بھی جوان اور حسین، تو پھر اس سے کیا اعتراض تھا؟ یہاں تو ہمیں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس سے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس کے رویے نے میری بے چینی کو اور بھی ہوا دی تھی۔ اسے پانے کی خواہش میرے دل میں سر اٹھانے لگی۔ میں نے ہر روز ایسی ہی حرکتیں شروع کر دیں، کبھی دوپٹہ اتار کر اس کے سامنے چلی جاتی تو کبھی نیم برہنہ سا لباس پہن کر، لیکن وہ بھی اپنے کردار کا بڑا پکا تھا۔ اس نے کبھی مجھ پر ایک نگاہ نہیں ڈالی، میرے جذبات کی پذیرائی نہ کی، ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور زیر لب تلاوت کرتا رہتا۔ اب میں جانتی تھی کہ وہ ہر وقت تلاوت کرتا ہے، اور پھر ایک دن اسے کام کے بہانے کمرے میں بلا کر میں نے جان بوجھ کر اپنا لباس اپنے تن سے جدا کیا اور اس سے کہا کہ اگر وہ میری خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو میں اس پہ بدکاری کا الزام لگاؤں گی، رمیز سے اس کی شکایت کروں گی اور اس کی زندگی مشکل بنا دوں گی۔ وہ ایک دم ہی شرم سے چور ہو گیا، کہنے لگا، مالکن مجھ پہ رحم کھائیں اور مجھے جانے دیں۔ لیکن میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور اس کے آگے دیوار بن گئی۔ جب اسے لگا کہ اب اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے تو اس نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ زور سے تلاوت کر رہا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ پہ آری چلا رہا ہو، میرا وجود ٹکڑوں میں بٹ رہا ہو۔ میں اسے خاموش کروانا چاہتی تھی لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رمیز کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو اس وقت کبھی گھر نہیں لوٹتے تھے۔ مجھے نوکر کے سامنے برہنہ دیکھ کے وہ ہکا پکا رہ گئے، اور نوکر کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ رمیز نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ نہ ہی انہوں نے کچھ سوال کیا تھا اور نہ ہی یہ جاننا چاہا تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے منہ پر تھوکتے ہوئے کہنے لگے کہ تم جیسی بدذات عورت سے مجھے یہی توقع تھی۔ تم نے ایک نیک لڑکے کی پارسائی کو آزمانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اپنے ملازم پر تم سے زیادہ بھروسہ ہے، کیونکہ میں اس کی نیکی کا گواہ ہوں۔ مجھے اس کے کردار پر تم سے زیادہ یقین ہے۔ اور پھر میرے شوہر نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی تھی اور نوکر کو کمرے سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا، کیونکہ اب وہ مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ان کے طلاق دیتے ہی نوکر میرے اور ان کے درمیان آ گیا، میرے اوپر چادر ڈالتے ہوئے کہنے لگا کہ اب مالکن آپ کے نکاح میں نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو غلط کام کرنے نہیں دوں گا۔
اب اس کا مالکن سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے انہیں یہاں سے جانے دیں۔ وہ نوکر جسے میں اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، اس نے میری ہی عزت کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ کافی دیر تک میرے شوہر اور ملازم کے درمیان بحث چلتی رہی تھی۔ نہ جانے رمیز نے میرے شوہر کے ساتھ کون سی بھلائی کے کام کیے تھے کہ بالآخر وہ رمیز کے آگے خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میرے آنے سے پہلے اس عورت کو اس گھر سے دھکے دے کر نکال دینا، اور پھر خود نکل کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے سر سے جذبات اور بدلے کا بھوت اتر چکا تھا اور میری طلاق ہو چکی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ نوکر کبھی مجھ میں نظر نہیں ڈالے گا۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی حسد میں یہ شادی کی تھی، کیونکہ وہ ایک اچھے گھرانے میں شادی ہو کر گئی تھی۔ میرے لیے بھی کافی اچھے رشتے آئے تھے، لیکن میں اس سے زیادہ امیر گھر میں رخصت ہونا چاہتی تھی، اور اسی ضد میں آ کر میں نے رمیز جیسے اڈھیر عمر اور شادی شدہ مرد سے شادی کی تھی، جبکہ مجھے گھر والے بہت سمجھاتے رہ گئے تھے، اور آج میری اسی ناسمجھی کی وجہ سے یہ طلاق کا داغ مجھ پر لگا تھا۔ اس نوکر نے مجھے جانے کو کہا تو مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا، اور اپنی غلطی کا بھی۔ اس کی سورہ رحمان کی تلاوت نے میرے دل کو ویسے ہی بدل ڈالا تھا۔ میں اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا، اسے بتایا کہ اپنی کم عقلی سے میں نے کیسا نقصان اٹھایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اب آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں خاموشی سے اس گھر سے نکلنے لگی تو اس نے خود مجھے گھر چھوڑنے کی بات کی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا، اور جب میں اپنے گھر کے دروازے پہ اتری تو اس نے دھیرے سے مجھے نکاح کا پیغام دیا اور کہنے لگا آپ عدت پوری کر لیں تو پھر میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، لیکن نہ ہی میں امیر ہوں اور نہ ہی آپ کو وہ ساری آسائشات دے سکتا ہوں جس کی آپ خواہش رکھتی ہیں۔ اب بھی وہ سر جھکائے مجھ سے بات کر رہا تھا، اور اس کی اس بات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ رمیز کے جیسا بدکردار نہیں تھا، نہ ہی اس کے اندر ہوس تھی۔ اس کی نیکی اور اس کی پاکیزگی کی گواہ میں خود تھی، اور اب مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے تھا جسے عورت کی عزت کرنا آتی ہو۔ میری نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی، اور میں نے اس کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا تھا۔ مجھے اب اپنے ماں باپ سے معافی ملنی تھی، جن کا میں نے بہت دل دکھایا تھا۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی میں اس بات کی شکر گزار تھی کہ ٹھوکر کھانے کے بعد ہی صحیح، لیکن مجھے عقل آ گئی تھی، اور اللہ نے میرے حق میں ایک نیک بندے کو لکھ دیا تھا۔ میں سب بہن بیٹیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی جذبات میں آ کے غلط فیصلے نہ کریں۔ کسی بھی مرد کی دولت یا شہرت سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ عورت کی کتنی عزت کرتا ہے۔